ہم سمجھے صرف ایک قربانی ہے، ہمیں وہ قربانی یاد رہی ابراہیم علیہ السلام، رب کے لیے تو اپنے مال دولت کی قربانی دینا، رب کے لیے تعلقات کی قربانی دینا، رب کے لیے سماج کی قربانی دینا، رب کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، رب کے لیے اپنے وطن کی قربانی دینا، اور پھر بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوگی، اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی، اگلی قربانی بھی مانگ لی، اب اپنی اس بیوی کو، اپنے اس بچے کو اٹھاؤ، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، یہاں پہ کوئی مکان نہیں، کوئی درخت نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں۔ صحیح بخاری کی 3364 نمبر روایت پڑھ کے دیکھیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی وہاں پہ آبادی نہیں، کہا وہاں پہ اپنی بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کوئی ہاتھوں میں کپ کپاہٹ نہیں آئی، دل میں دکھ نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں دوسرے بندے کو بخار چڑھ جائے، ہمیں لگتا ہے کہ رب ہمارے گھر میں مصیبتیں اتار رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے سال گندم کی ایوریج کم ہو جائے، ہم رب سے شکوہ کرنے لگے۔ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں، وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اگلی قربانی وہ آخری آتی ہے آ کے، جس قربانی میں بیٹے کو کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، کہا اے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے بیٹے، انی ارى في المنام انی اذبحك، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا بھی بڑا تابع فرمان تھا، افعل ما تؤمر، مشورہ نہ لے، جو حکم ملا ہے وہ کریں، افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم ہے، اس پر مشورہ نہیں، اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح بخاری مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے نا ابراہیم علیہ السلام، کس قدر دونوں کو یقین ہے رب کے اوپر۔ جب لے کے نکلے، پہلے جمرے کے پاس پہنچے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، لقیہما الشیطان، شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ابراہیم اس کام کو چھوڑ دے، بیٹا نہ کہیں قربان کر دینا، یہ خواب ویسے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں اٹھا کے ان کو مار دی۔ وہاں سے لے کر آگے چل، عند جمرۃ الوسطی، درمیانے جمرے کے پاس پہنچے، وہاں پر شیطان پہنچ گیا، وہاں پر پھر کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری، پھر وہاں سے چل دیے۔ آج کے جو جمرے ہیں نا وہ شیطان نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے عمل میں رکاوٹ بننے والے کو بگھانے کا عمل اتنا پسند آیا۔ تیرے میرے حاجی کا، تیرے میرے بزرگ کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ان کے ساتھ محبت ہے۔ تو رب کا نظام ہمیں سمجھ میں آیا، اور وہ نظام کیا ہے؟ دو چیزیں۔ پہلے نمبر پر یہ ساری قربانیاں کس بنیاد پہ دی گئی؟ یہ ساری قربانیاں اس بنیاد پہ دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عقیدہ ایسا لے کے کھڑے تھے جو عقیدہ ان لوگوں کے عقیدے سے ٹکرا رہا تھا۔ ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، دو بنیادی چیزیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نظر انداز ہو جاتی ہے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام، دنیا کے ہر مسئلے پہ سر کمپرومائز ہو سکتا ہے، دنیا کے ہر مسئلے پہ آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3039 نمبر پر، بڑا کمال کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد ایک چٹان کے قریب چلے گئے، وہاں پہ آپ چھپ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اپنے بندوں کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افیکم محمد، محمد زندہ ہیں تمہارے اندر؟ بندے بولنے لگے، آپ نے فرمایا چپ، کوئی بندہ اس کو جواب نہ دے۔ کہنے لگا قد قتل، اس کا مطلب وہ قتل کیے جا چکے ہیں۔ پھر کہنے لگا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر کا بیٹا زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا فلا تجیبوہ، کوئی بندہ نہیں بولے گا، جواب نہ دیں اس کو۔ اس بندے نے تیسرا اعلان کیا افیکم ابن، کیا ابن الخطاب، کیا آپ کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا فلا تجیبوہ، کوئی بندہ اس کو جواب نہیں دے گا۔ پھر آپ نے خاموشی اختیار۔ یہاں پہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس دور کے
کافر کو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، اسے بھی پتا ہے کہ اسلام کے اندر ترتیب کیا ہے۔ پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ نے کہا نہیں جواب دینا، پھر اس نے کہا اولو حبل، میرا حبل بت زندہ باد۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا تجیبونہ، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پھر لوگوں نے کہا کہ کیا بولنے؟ فرمایا اس کے بت کے مقابلے میں اللہ کا نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ہر چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے، خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن جب بات عقیدے اور توحید کی آتی ہے اس وقت تک خاموشی نہیں ہے، اس وقت کوئی سمجھوتا نہیں، اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں۔ عبداللہ بن جدعان تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں 216 نمبر پر حدیث ہے، خرچ اتنا کرتا تھا، اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں نا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کے دور کا یہ ملک ریاض، یہ وہ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے، صحیح مسلم کی شرح میں، اس بندے کو لوگوں کو کھلانے کا اتنا شوق تھا، یہ مسجد شاید آپ کی چھوٹی ہو، اس بندے نے دنیا جہان کے لوہار اکٹھے کر کے اتنی بڑی ایک دیگ بنائی ہوئی تھی۔ اس دیگ کے بارے میں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ اس دیگ کو اگر کوئی بندہ اس کے منہ تک پہنچنا چاہتا، ایک بڑا اونٹ، اس اونٹ کے اوپر بندہ بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد تب جا کر وہ اتنا بلند ہوتا کہ گردن اس کی، اس بندے کی بڑے اونٹ پر بیٹھے ہوئے دیگ کے منہ کے قریب قریب جاتی ہے۔ اس دیگ میں جھانکنے کے لیے لوگوں کو سیڑھیاں استعمال کرنا پڑتی۔ خود رسول اللہ کا فرمان ہے، کنت استظل بجفنۃ ابن جدعان، مکہ میں دوپہر کی گرمی میں اس دیگ کا اتنا بڑا سایہ ہوتا تھا، لوگ اس کے سائے میں آ کے آرام کرتے، میں بھی اس کے سائے میں کبھی کبھی آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ دیگ اتنی بڑی اس نے کیوں تیار کروائی تھی؟ غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔